بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ادھر سینڈی بوکھلا گیا تھا۔ وہ ڈسوزا اور مرینا کے اندر رہ کر سونیا کی باتیں سن رہا تھا اور اسے آواز سے پہچان رہا تھا کہ وہ پچھلی رات والی پراسرار اور خطرناک عورت ہے۔ اس نے لاکھوں ڈالرز کا اسلحہ تباہ کیا تھا۔ فرینک بیرو کو موت کے گھاٹ اتارا تھا، پھر وہاں سے فرار ہو گئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یوں اچانک اسے پھر نقصان پہنچانے کے لیے واشنگٹن کے ایئرپورٹ کی لابی میں چلی آئے گی۔ وہ فوراً ہی فلورا کے پاس آ کر بولا، یہاں سے واپس جاؤ، اپنے کار کے پاس رہو، میں بھی پھر تم سے رابطہ کروں گا۔ عدنان کہیں گم ہو گیا ہے۔ مجھے واپس جانے کو کیوں کہہ رہے ہو؟ میں بھی اسے یہاں تلاش کروں گی۔ یہاں ایک بہت ہی خطرناک عورت ہے، میں نہیں چاہتا کہ وہ تمہیں دیکھے اور تمہارے پیچھے پڑ جائے۔ فلورا وہاں سے چلی گئی۔ سینڈی کا دھیان دو طرف بٹ گیا۔ سونیا اس کی آواز پر چھا گئی تھی اور عدنان کو قابو میں کرنا بھی لازمی تھا۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ وہ لڑکا اچانک جگہ کیوں بدل دیتا ہے۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مرینا اور ڈسوزا کو ماں باپ بنانے کے بعد انہیں بھی چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اگر اسے ذرا سا بھی شبہ ہوتا تو وہ سفر کے دوران میں اس کی نگرانی کرتا رہتا، جہاز سے اترتے وقت بھی اس کے ماں باپ کے ذریعے اسے نظروں میں رکھتا۔ اب اس کے ملنے کی توقع نہیں تھی۔ مرینا اور ڈسوزا نے اسے تلاش کرنے کے دوران میں سونیا وغیرہ کو بتایا تھا کہ وہ ایک غیر معمولی لڑکا ہے۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی کشش ہے، وہ دیکھنے والوں کو سحر زدہ کر دیتا ہے۔ ایسا کہتے وقت مرینا رونے لگی۔ وہ اسے اپنا ہی بیٹا سمجھ رہی تھی، اس سے جدا ہونا نہیں چاہتی تھی۔ سونیا نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، ذرا صبر کرو، ہم اسے پورے شہر میں تلاش کریں گے، وہ ضرور تمہیں ملے گا۔ سینڈی کے لیے بھی مایوس ہو گیا۔ ایئرپورٹ کے اندر اور باہر اسے تلاش کرتے کرتے تھک گیا۔ فلورا اپنی کار کے پاس کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے دماغ میں آ کر کہا، وہ کمبخت شیطان ہے، اچانک غائب ہو جاتا ہے۔ آج تک کسی بڑے سے بڑے شہزور نے مجھے اتنا پریشان نہیں کیا جتنا کہ یہ بچہ کر رہا ہے۔ فلورا نے پوچھا، میں کب تک یہاں کھڑی رہوں گی؟ اب مجھے جانے دو۔ بے شک تم پریشان ہو گئی ہو، میں آدھے گھنٹے بعد وہاں پہنچنے والا ہوں، تم میرا انتظار نہ کرو، گھر چلی جاؤ، میں وہاں آ جاؤں گا۔ پلیز سینڈی، تمہیں میرے اپارٹمنٹ میں نہیں آنا چاہیے، ہمارے تعلقات ختم ہو چکے ہیں، مجھے ایک نیا چاہنے والا مل گیا ہے، میں اس کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار رہی ہوں، تم میرے گھر نہیں آؤ گے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، میں جہاں چاہتا ہوں وہاں پہنچ جاتا ہوں، اپنے محبوب سے کہہ دو آج وہ تمہارے اپارٹمنٹ میں نہ آئے، کوئی پڑوسی بھی نہ آئے، تم جانتی ہو میں تنہائی میں کسی تیسرے کا وجود برداشت نہیں کرتا۔ وہ ہنستا ہوا اس کے دماغ سے گم ہو گیا۔ وہ پریشان ہو کر سوچنے لگی کس طرح ایک اچھی اور پیار بھری زندگی گزارے۔ سیمیول اسے دل و جان سے چاہتا تھا، اس سے شادی کر کے ازدواجی مسرتیں دینا چاہتا تھا، لیکن سینڈی ایک عرصے کے بعد پھر اس کی زندگی برباد کرنے آ رہا تھا۔ وہ مجبور تھی، اس کی ٹیلی پیتھی کے آگے دم نہیں مار سکتی تھی۔ وہ کار کے اسٹیئرنگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی، اسے سٹارٹ کر کے ڈرائیو کرتی ہوئی پارکنگ ایریا سے باہر آئی، پھر ایک شاہراہ سے گزرنے لگی۔ ایسے ہی وقت اس نے عقب نما آئینے میں دیکھا تو ایک دم سے پریشان ہو گئی، فوراً ہی سڑک کے کنارے گاڑی روک دی۔ عقب نما آئینے میں ایک بچے کی آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں، آنکھیں بڑی بڑی خوبصورت سی تھیں، ان میں ایسی انجانی سی کشش تھی کہ وہ اپنی نظریں نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ عقب نما آئینے سے ہٹ کر وہاں سے پلٹ کر پچھلی سیٹ کی طرف دیکھنا چاہتی تھی، لیکن وہ اپنے اختیار میں نہیں تھی، اپنی جگہ سے ہلنے کی سکت بھی نہیں رہی تھی۔ پھر ان معصوم پرکشش آنکھوں نے کہا، گاڑی چلاؤ، گھر چلو، مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ بے اختیار کار سٹارٹ کر کے ڈرائیو کرنے لگی، سوچنے لگی یہ وہی ہے، سینڈی نے جیسا کہا تھا ویسی ہی اس کی آنکھیں ہیں، کیا میں سحر زدہ ہو رہی ہوں؟ وہ کسی حد تک سحر زدہ تھی، اس کی بات مان کر گھر کی طرف جا رہی تھی، اسے کسی طرح کا سوال نہیں کر رہی تھی، یہ سمجھ رہی تھی کہ سینڈی کی طرح یہ بچہ بھی اسے اپنے زیر اثر لے آیا ہے، اب سینڈی ہی آ کر اس بچے سے اسے نجات دلا سکتا ہے۔ اس نے اپارٹمنٹ کے سامنے گاڑی روکی۔ وہ گاڑی سے اتر کر اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا اپارٹمنٹ کے اندر آیا، ڈائننگ روم میں آ کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ فلورا نے جھجکتے ہوئے اسے دیکھا، اب اس کی آنکھیں عام حالات میں تھیں، پہلی جیسی غیر معمولی کشش نہیں تھی۔ اسے حوصلہ ہوا، اس نے پوچھا، تم کون ہو؟ میرے ساتھ یہاں کیوں آئے ہو؟ پہلے کھانا لاؤ، بھوک لگی ہے، پہلے میرے سوال کا جواب دو۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو آنکھوں میں پھر وہی کشش تھی۔ وہ فوراً ہی فرما برداری سے چلتی ہوئی کچن میں آ گئی، اس کے لیے کھانا گرم کرنے لگی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ سینڈی پرائیویٹ فلائنگ کمپنی کے ایئرپورٹ پہنچ گیا ہوگا، یہاں آنے سے پہلے میرے دماغ میں آئے گا تو اسے معلوم ہوگا کہ جس لڑکے کو وہ ٹریپ کرنا چاہتا ہے وہ یہاں گھر میں بیٹھا ہوا اسے یہاں سے لے جائے گا۔ اسے یاد آیا کہ سینڈی اس بچے سے خوفزدہ بھی ہے، شاید وہ اسے اپنے ساتھ نہ لے جائے، اسے اسی اپارٹمنٹ میں قید کر کے اس کے سر پر مسلط رکھے۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ عدنان کے مقابلے میں سینڈی سے زیادہ خوفزدہ ہے۔ ایک تو وہ جب چاہتا تھا اس کے اندر آ کر اس کی کچھ ایسی باتیں بھی معلوم کر لیتا تھا جنہیں عورت سب سے چھپا کر رکھتی ہے، پھر یہ کہ وہ یہاں آ کر اس کے محبوب سیمیول کا راستہ روکنے والا تھا۔
سیموئل اگر اس کا مقابلہ کرنا چاہتا تو وہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے اسے ذہنی مریض بنا دیتا یا پھر اسے مار ڈالتا۔ یہ خوف سمجھا رہا تھا کہ اسے بچے سے نہیں، سینڈی سے کسی طرح نجات حاصل کرنی چاہیے۔ وہ کھانا گرم کر کے اس کے پاس لے آئی۔ وہ سر جھکا کر کھانے لگا۔ اس نے پوچھا، کیا تم غیر معمولی صلاحیت رکھتے ہو؟ میں نے سنا ہے تم عجیب و غریب ہو۔ میں بڑے پیار سے ایک بہترین زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ کیا تم میری کوئی مدد کر سکتے ہو؟ اس نے سر اٹھا کر فلورا کو دیکھا۔ فلورا کی نظریں اس کی آنکھوں سے چپک کر رہ گئیں۔ وہ گمسم سی اس کے سامنے بیٹھی رہی۔ ایسے وقت اس نے اپنے اندر سینڈی کی آوازیں سنی۔ وہ کہہ رہا تھا، ہائے فلورا، میں یہاں پہنچ گیا ہوں اور ایک ٹیکسی میں تمہاری طرف آ رہا ہوں۔ فلورا، مجھے محسوس ہو رہا ہے جیسے میں تمہارے دماغ میں نہیں ہوں، کسی بند کمرے میں بول رہا ہوں۔ مجھے اپنی سوچ کی لہروں کی بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ فلورا، تم کہاں ہو؟ مجھے تمہارا دماغ کیوں نہیں مل رہا ہے؟ کیا تم مر چکی ہو؟ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ابھی آ رہا ہوں۔ فلورا یہ تمام باتیں سن رہی تھی اور گمسم عدنان کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر اس کے اندر خاموشی چھا گئی۔ اس کے دل کو بڑا اطمینان حاصل ہو رہا تھا۔ پہلی بار سینڈی اس کے اندر آ کر ناکام ہوا تھا۔ اس ٹیلی پیتھی جاننے والے کو اس کا دماغ نہیں مل رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کال بیل کی آواز سنائی دی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی دروازے کے پاس آئی، پھر اسے کھولا۔ سینڈی نے اندر آتے ہوئے پوچھا، کیا تم مر گئی تھی؟ مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ میں تمہارے دماغ میں ہوں یا نہیں۔ تمہیں جواب تو دینا چاہیے تھا۔ وہ بولی، تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ میرے دماغ میں تو کیا، میرے گھر میں بھی نہ ہو۔ ابھی واپس چلے جاؤ، کیونکہ اب اس گھر میں تمہارا باپ آ گیا ہے۔ اس نے غصے میں تمانچہ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ آواز سنائی دی، اے خبردار! اس نے پلٹ کر دیکھا تو عدنان کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ تمانچہ مارنے والا ہاتھ اٹھا تھا، اٹھا ہی رہ گیا۔ وہ دم بخود رہ گیا۔ اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے ہی رہ گئی۔ وہ جس ننھے شخص کو پکڑ کر اپنے قابو میں کرنا چاہتا تھا اور جس کی غیر معمولی صلاحیتوں سے خوفزدہ بھی تھا، وہ کچھ فاصلے پر کھڑا ہوا تھا۔ یہ بات ابتدا سے ہی اس کے ذہن میں تھی کہ عدنان کے روبرو نہ آئے اور اسے دور رہنے میں ہی اس کی عافیت تھی۔ یہ تجربہ ہو چکا تھا کہ اس کی خیال خوانی کی لہریں اس کے ننھے سے دماغ میں پہنچ کر ناکام ہو جاتی ہیں۔ پہلے تو اسے یقین نہیں آیا کہ وہ لڑکا اچانک اس کے سامنے آ گیا ہے۔ وہ ایئرپورٹ میں گم ہو گیا تھا۔ تلاش کرنے کے باوجود کہیں دکھائی نہیں دیا تھا۔ سینڈی کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ گم ہو کر فلورا کے اپارٹمنٹ میں پہنچ جائے گا، اس لیے وہ بے دھڑک وہاں آ گیا تھا۔ فلورا پر ہمیشہ کی طرح روب جما کر اس کی پٹائی کرنا چاہتا تھا، لیکن پٹائی کرنے والا ہاتھ اٹھا کا اٹھا ہی رہ گیا۔ وہ سہم کر پیچھے ہٹا اور فلورا سے بولا، یہ کون ہے؟ وہ بولی، تم پہچان رہے ہو، اس لیے سہمے ہوئے ہو، تمہیں یقین نہیں آ رہا۔ عدنان نے فلورا سے پوچھا، یہ کون ہے؟ وہ حیرانی سے بولی، تعجب ہے، تھوڑی دیر پہلے تم نے مجھے اس کی ٹیلی پیتھی سے بچایا تھا اور تم اسے جانتے تک نہیں ہو۔ یہ تم سے دشمنی کرتا آ رہا ہے، نیو یارک سے تم پر قابو پا کر اپنا معمول بنانے آیا ہے۔ تم غیب کی باتیں جان لیتے ہو اور اپنے اس دشمن کو نہیں پہچان رہے ہو۔ میں نہیں جانتا کون میرا دشمن ہے، کون میرا دوست ہے۔ یہ جان گیا ہوں کہ تمہارا دشمن ہے، ابھی تم پر ہاتھ اٹھا رہا تھا۔ اے دشمن، یہاں سے جاؤ۔ وہ خود ہی وہاں سے جانا چاہتا تھا۔ ایک بچے کے روبرو خطرہ محسوس کر رہا تھا۔ وہ جانے لگا۔ فلورا نے اس کا راستہ روک کر کہا، میرے ننھے محافظ، اسے جانے نہ دو، مار ڈالو۔ یہ زندہ رہے گا تو میرے دماغ میں آ کر میرا جینا حرام کرتا رہے گا۔ وہ غصے سے بولا، میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ عدنان نے فلورا سے کہا، ہٹ جاؤ، اسے جانے دو۔ وہ بولی، یہ تمہارا جانی دشمن ہے، اسے زندہ نہ جانے دو۔ اس کے ننھے سے دماغ میں یہ غائبانہ مشورہ سمایا ہوا تھا کہ اسے جانے دیا جائے۔ وہ بولا، سسٹر، اسے جانے دو۔ فلورا ایک طرف ہٹ گئی۔ سینڈی بھاگنے کے انداز میں وہاں سے باہر چلا گیا۔ وہ عدنان کے قریب آ کر بولی، وہ تم سے پوری طرح خوفزدہ تھا، کیا تم اسے کوئی سزا نہیں دے سکتے تھے؟ وہ انکار میں ساری لا کر ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ پریشان ہو کر بولی، میری سمجھ میں نہیں آتا، میں تم پر کیوں بھروسہ کر رہی ہوں؟ وہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے مجھے نقصان پہنچائے گا، گنڈوں بدماشوں کو یہاں بھیجے گا، تو تم بچے ہو، ان سے مقابلہ کیسے کرو گے؟ تم نہ تو کوئی انتقامی کارروائی کرتے ہو، نہ منہ سے زیادہ بولتے ہو۔ او گاڈ، پتہ نہیں وہ یہاں سے جانے کے بعد کیا کرنے والا ہے۔ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ وہ ریسیور اٹھا کر بولی، ہیلو، کون؟ سینڈی کی دھاڑنے کی آواز سنائی دی۔ وہ گالیاں بکتے ہوئے کہہ رہا تھا، میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں، اس لڑکے نے تم پر تنویمی عمل کر کے تمہارے دماغ کو لاک کر دیا ہے۔ میری سوچ کی لہریں تمہاری طرف نہیں جا پا رہی ہیں، میں تم سے نمٹ لوں گا، تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ بولی، کیا بکواس کر رہے ہو؟ اس بچے نے مجھ پر تنویمی عمل نہیں کیا ہے، لیکن یہ سن کر خوشی ہو رہی ہے کہ اب تم ٹیلی پیتھی کے ذریعے مجھے مجبور اور بے بس نہیں بنا سکو گے۔ اب تم کتے کی طرح دور ہی دور سے بھونکتے رہو گے۔ اس نے ریسیور رکھ دیا، پھر خوش ہو کر بولی، تم واقعی عجیب و غریب ہو، کچھ کرتے نہیں ہو مگر بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ وہ سینڈی گرے اب مجھے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی اور اس کا ہاتھ تھام کر بولی، تم زبردست ہو، آئندہ بھی میرے کام آ سکتے ہو، بولو میں تمہارے لیے کیا کروں، اپنی کوئی خواہش بیان کرو۔ اس نے فلورا کو دیکھا، پھر کہا، میں آئس کریم کھاؤں گا۔
وہ ہنس کر بولی، صرف آئس کریم؟ میں تمہارے لیے یہاں آئس کریم کی دکان لگا دوں گی۔ تمہیں دیکھ کر یقین نہیں آتا کہ آئس کریم کھانے والا بچہ بڑوں سے بھی زیادہ بڑے کارنامے انجام دے رہا ہے۔ تم بولتی بہت ہو، کام نہیں کرتی۔ مجھے آئس کریم لا کر دو۔ آئس کریم لانے کے لیے یہاں سے 3 کلومیٹر دور جانا ہوگا۔ کیا تم یہاں تنہا رہو گے؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اپنا پرس اٹھا کر بولی، آؤ دروازے کو اندر سے بند کرو، میں جلدی آؤں گی، جب تک آواز نہ دوں دروازہ نہ کھولنا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ اس نے اندر سے دروازے کو بند کر لیا۔ وہاں سے آہستہ آہستہ چلتا ہوا فلورا کے بیڈ روم کے سامنے آیا۔ دروازہ بند تھا لیکن اسے کمرے کے اندر ایک سیاہ بیگ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آیا۔ اس نے ایک الماری کی طرف دیکھا۔ وہ سیاہ بیگ الماری کے اندر نظر آ رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس الماری کو کھولا۔ اس کے نچلے حصے میں وہ بیگ رکھا ہوا تھا۔ اس نے فرش پر گھٹنے ٹیک بیگ کو اپنی طرف کھسکایا۔ وہ نمبروں کے ذریعے لاک کیا گیا تھا۔ وہ گور کر لاک کو دیکھنے لگا۔ خفیہ نمبر ایک ایک کر کے نگاہوں کے سامنے آنے لگے۔ وہ ایک ایک نمبر گھماتا گیا۔ کھٹ کی آواز کے ساتھ لاک کھل گیا۔ اس نے بیگ کو کھول کر اندر دیکھا۔ اس میں ایک جوڑا مردانہ لباس، شیونگ کا سامان، ایک فائل اور 3 کمپیوٹر ڈسک رکھی ہوئی تھیں۔ اس نے فائل پر ایک نظر ڈالی۔ ذہن میں بات آئی کہ فائل چھوڑ دی جائے، تینوں ڈسک نکال لی جائیں۔ اس نے یہی کیا۔ تینوں ڈسک نکال کر اپنے لباس کے اندر رکھ لیا۔ بیگ کو بند کر کے اس کے مخصوص نمبروں کے ذریعے اسے لاک کر دیا۔ اسے پہلے کی طرح اس کی جگہ رکھا۔ الماری کو بند کر کے کمرے کے باہر آیا۔ پھر اس اپارٹمنٹ سے باہر نکل کر ایک طرف روانہ ہو گیا۔ کہیں ٹھہراؤ نہیں تھا۔ وہ کسی جگہ ٹھہر نہیں پا رہا تھا۔ فلورا آئس کریم لینے کے لیے کار میں آئی تھی تاکہ جلدی اپارٹمنٹ میں واپس پہنچ سکے، لیکن راستے میں اس کا محبوب سیموئل مل گیا۔ وہ بولی، میں تمہیں کال کرنے والی تھی، آج میں بہت خوش ہوں۔ بہت خوش ہو تو فوراً کال کرنا چاہیے تھا۔ ویسے بات کیا ہے؟ آؤ آئس کریم پارلر میں بیٹھے، وہاں تمہیں بتاؤں گی۔ وہ دونوں پارلر میں آ کر میز کے طرف بیٹھ گئے۔ وہ آئس کریم کا آرڈر دے کر بولی، مجھے اس ٹیلی پیتھی جانے والے ایس ڈی سے نجات مل گئی ہے۔ وہ کبھی میرے دماغ میں نہیں آ سکے گا۔ وہ تمہیں پریشان کرنے آتا ہے۔ شیطان اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا، وہ پھر آئے گا۔ وہ شیطان ایک ننھے فرشتے سے شکست کھا کر اس سے خوفزدہ ہو کر بھاگ گیا ہے۔ وہ اسے عدنان کے بارے میں بتانے لگی۔ وہ تعجب سے سنتا رہا اور کچھ سوچتا رہا۔ پھر اس نے پوچھا کہ وہ خفیہ اور راز کی باتیں جانتا ہے؟ ہاں، سینڈی اسی بات سے خوفزدہ رہتا ہے۔ وہ تو اس کے روبرو کھڑا ہی نہ ہو سکا، دم دما کر بھاگ گیا۔ کیا تم نے میرے بارے میں اسے بتایا ہے؟ بتانا کیا ہے، ابھی چلو اس سے تعارف کراؤں گی۔ مجھے تو جیسے ایک محافظ مل گیا ہے، میں ہمیشہ اسے اپنے ساتھ رکھوں گی۔ جلدی آئس کریم کھاؤ، وہ انتظار کر رہا ہوگا۔ ارے تم تو کھا ہی نہیں رہے ہو، کس سوچ میں ہو؟ کچھ نہیں، وہ اچانک مجھے یاد آیا کہ ابھی 1 گھنٹے کے اندر مجھے ریکریشن گراؤنڈ پہنچنا ہے۔ میں بھی تمہارے ساتھ اپارٹمنٹ میں نہیں جا سکوں گا۔ تم ایسا کرو، وہ سیاہ بیگ لے آؤ۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تم وہ بیگ لانے تک میرا یہاں انتظار کرو گے تو اپارٹمنٹ میں کیوں نہیں چلو گے؟ میری جان سمجھا کرو، وہاں ایک عجیب و غریب لڑکے سے ملاقات کرنے میں دیر ہو جائے گی۔ میں ضروری کام نمٹا کر واپسی پر اس سے ملوں گا۔ تمہارے پاس کار ہے؟ میں اسی کار میں تمہارے ساتھ ریکریشن گراؤنڈ تک جاؤں گا۔ وہ راضی ہو گئی۔ عدنان کے لیے آئس کریم کا بڑا سا پیکٹ لے کر کار میں آ کر بیٹھ گئی۔ وہ کار کی کھڑکی پر جھک کر بولا، میری جان، اس لڑکے سے زیادہ باتیں نہ کرنا ورنہ دیر ہو جائے گی۔ میرا بیگ لے کر فوراً چلی آؤ۔ بس یہ گئی اور یہ آئی۔ وہ ڈرائیو کرتی ہوئی چلی گئی۔ سیموئل اسے دیکھتا رہا۔ جب اس کی کار نظروں سے اوجھل ہو گئی تو اس نے اپنا موبائل فون نکال کر کسی سے رابطہ کیا اور پھر کہا، ہیلو سر، میں نے جس اپارٹمنٹ میں مال رکھا ہے وہاں خطرہ ہے۔ ہمیں 4تھی ڈسک کے انتظار میں یہاں نہیں رہنا چاہیے۔ آپ ریکریشن گراؤنڈ میں ہیلی کاپٹر لے آئیں۔ میں نے تمہیں وارننگ دی تھی، ایسے اہم راز کو کسی خطرے کی جگہ میں نہ رکھا جائے۔ تم بہت لاپرواہ ہو۔ اگر کوئی گڑبڑ ہوگی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ آپ فکر نہ کریں، کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی۔ میں ابھی وہ فائل اور 3 ڈسک لے کر آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ آپ ٹھیک 1 گھنٹے بعد ہیلی کاپٹر لے آئیں۔ اس نے فون بند کر دیا۔ فلورا کار سے اتر کر اپارٹمنٹ میں آئی۔ دروازہ کھلوانے کے لیے کال بیل کا بٹن دبایا۔ پھر پتہ چلا دروازہ ذرا سا کھلا ہوا ہے۔ اس نے ہاتھ لگایا تو وہ پوری طرح کھلتا چلا گیا۔ اس نے آواز دی، عدنان کہاں ہو؟ اس نے اندر آ کر اسے تلاش کرتے ہوئے کہا، میں نے تاکید کی تھی دروازہ نہ کھولنا، باہر نہ جانا۔ اسے جواب ملا اور نہ وہ ملا۔ وہ دل برداشتہ ہو کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ وہاں سے اٹھ کر باہر آئی اور اپارٹمنٹس کے چاروں طرف اسے تلاش کرنے لگی۔ پھر اسے یقین کرنا پڑا کہ وہ جیسے اچانک آیا تھا ویسے ہی اچانک جا چکا ہے۔ وہ اپارٹمنٹ میں واپس آئی۔ سیموئل نے فون پر پوچھا، تم کہاں ہو؟ اتنی دیر کیوں کر رہی ہو؟ وہ رونے کے انداز میں بولی، ہائے سیموئل، وہ بچہ یہاں نہیں ہے، کہیں چلا گیا ہے۔ اس میں افسوس کرنے کی کیا بات ہے؟ کہیں کھیلنے کودنے گیا ہوگا، واپس آ جائے گا۔ تم فوراً بیگ لے کر آؤ، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ سوری، میں ابھی بیگ لے کر آ رہی ہوں۔ اس نے بیڈ روم آ کر الماری کھولی، وہاں سے سیاہ بیگ کو نکالا، پھر اسے اٹھا کر اپارٹمنٹ کے باہر آئی۔ دل نے کہا، عدنان واپس آ سکتا ہے۔ اس نے دروازے کو کھلا چھوڑ دیا۔
کار میں بیٹھ کر آئس کریم پارلر تک پہنچی۔ سیموئل انتظار کر رہا تھا، اس کے ساتھ وہاں سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ پچھلی سیٹ پر رکھے ہوئے بیگ کو دیکھا، وہ ایسے نمبروں سے مکفل تھا کہ اسے کوئی کھول نہیں سکتا تھا۔ ایک بچے سے تو توقع ہی نہیں کی جا سکتی تھی۔ وہ کار ڈرائیو کرتے ہوئے بولی، تم کب واپس آؤ گے؟ شاید 1 ہفتے بعد آ سکوں گا۔ سیموئل، میں بہت اداس ہوں، ایک تو وہ محافظ بچہ کہیں چلا گیا ہے، اوپر سے تم چھوڑ کر جا رہے ہو۔ آخر تم کرتے کیا رہتے ہو؟ کب تک مجھ سے بچھڑتے اور ملتے رہو گے؟ فلورا، تمہیں میرے ساتھ ازدواجی زندگی گزارنی ہے تو میرا رازدار بن کر رہنا ہوگا۔ میں دل و جان سے تمہاری ہوں، تمہارا کوئی راز کبھی کسی کے سامنے زبان پر نہیں لاؤں گی۔ یہ تمہاری دانشمندی ہوگی، میرے ساتھ زندگی گزارنے کی شرط یہی ہے کہ میری ہم راز بن کر رہو۔ آخر کیسی رازداری چاہتے ہو؟ مجھ سے کھل کر بولو۔ میں وائٹ ہاؤس کے ایک اہم سیاسی راز چرا کر دوسرے ممالک کی ایجنسیوں کو فروخت کرتا ہوں۔ وہ ریکریشن گراؤنڈ میں آ گئے تھے۔ وہ گاڑی روک کر بولی، یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ اپنے وطن سے غداری کرتے ہو؟ وہ پچھلی سیٹ سے بیگ اٹھاتے ہوئے بولا، اب تم مجھے حب الوطنی نہ سکھانا، دولت کمانے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ وہ بیگ اٹھا کر کار سے باہر آ گیا، موبائل کے ذریعے کہنے لگا، میں آ گیا ہوں، فوراً ہیلی کاپٹر لے آؤ۔ اس نے تعجب سے پوچھا، تمہارے پاس ہیلی کاپٹر بھی ہے؟ تم کہاں جا رہے ہو؟ میں بارڈر کی طرف جا رہا ہوں، معلوم ہوتا ہے تم میرے ساتھ گزارا نہیں کر سکو گی۔ میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گی، تم میرے ملک کا راز چرا کر نہیں لے جا سکتے، میں تمہیں نہیں جانے دوں گی۔ وہ اس کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑنے لگی۔ اس نے گریبان چھڑا کر ایک الٹا ہاتھ رسید کیا۔ وہ مار کھا کر پیچھے زمین پر گر پڑی۔ اسی وقت ہیلی کاپٹر کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ بہت دور سے چلا آ رہا تھا۔ وہ زمین سے اٹھ کر اس سے بیگ چھیننے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ اس کی پٹائی کرنے لگا۔ ہیلی کاپٹر کچھ فاصلے پر آ کر اتر رہا تھا۔ وہ مار کھاتے کھاتے نڈال ہو گئی تھی، چکرا کر گر پڑی۔ سیموئل دوڑتا ہوا ہیلی کاپٹر میں سوار ہو گیا۔ اس کا سلائیڈنگ دروازہ بند ہو گیا۔ وہ پھر پرواز کے لیے بلندی کی طرف اٹھنے لگا۔ ہیلی کاپٹر کے اندر ایک موٹا اور بدا سا شخص بیٹھا ہوا تھا۔ پیچھے 2 گن مین تھے۔ موٹے باس نے کہا، ڈسک اور فائل کہاں ہیں؟ نکالو، میں اپنی تسلی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے مخصوص نمبروں کی ترتیب سے بیگ کو کھول کر دیکھا تو اندر فائل تھی۔ وہ 3 ڈسکس نہیں تھیں۔ موٹے نے گھرا کر اسے دیکھا، اسے ایک الٹا ہاتھ رسید کیا، پھر ریوالور نکال کر پوچھا، وہ تمام ڈسکس حاصل کرنے کے لیے ہم نے بڑی محنت کی تھی، تم نے ان کا سودا کسی دوسرے سے کر لیا؟ نہیں، آپ مجھے غلط نہ سمجھیں، وہ وہاں ایک بچہ آیا تھا، وہ اسی نے۔ پھر ایک الٹا ہاتھ منہ پر پڑا، ہمیں الو بناتے ہو؟ ایک بچہ کیا کمپیوٹر سیکرٹ ڈسک چرائے گا؟ یہ کہتے ہی اس نے ٹریگر کو دبا دیا۔ ٹھائیں کی آواز ابھری۔ نیچے زمین پر پڑی فلورا آہستہ آہستہ اٹھتی ہوئی آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہیلی کاپٹر ایک لمبے دائرے میں پرواز کر رہا تھا، اب تک کہیں دور نہیں گیا تھا۔ پھر اس کا سلائیڈنگ دروازہ کھل گیا۔ وہاں بلندی سے کوئی گرتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ تیزی سے پستی کی طرف آتا ہوا فلورا کے قریب زمین بوس ہو گیا۔ وہ سہم کر پیچھے ہٹ گئی۔ پہلا محبوب سینڈی گرے ہرجائی تھا، دوسرا محبوب سیموئل بھی ہرجائی نکلا۔ اسے ہمیشہ کے لیے تنہا چھوڑ کر لاش میں تبدیل ہو گیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ پاکستان میں ایک مشہور و معروف ماڈل گرل تھی۔ اشتہاری فلمیں بنانے والے کہتے تھے کہ وہ مشہور زمانہ مونا لیزا کی طرح مسکراتی ہے۔ نام تو اس کا کچھ اور تھا، مگر وہ نینا کے نام سے مشہور تھی۔ وہ ٹی وی ڈراموں میں بھی اپنی اداکارانہ صلاحیتیں منواتی رہتی تھی، لاکھوں روپے کماتی تھی لیکن مطمئن نہیں تھی۔ وہ کسی پڑوسی ملک میں جا کر لاکھوں نہیں کروڑوں کمانا چاہتی تھی۔ ہندوستانی ماڈلز اور اداکاروں کے بارے میں پڑھتی بھی تھی اور انہیں انڈین سکرین پر دیکھتی بھی تھی۔ دل مچل جاتا تھا کہ ہندوستان میں پیدا کیوں نہ ہوئی۔ انڈین ماڈل کو ساری دنیا میں شہرت حاصل ہوتی ہے اور وہ پاکستان میں کنویں کا مینڈک بنی ہوئی تھی۔ اسے ابھرنے، شہرت کی بلندیوں پر پہنچنے اور خوب دولت کمانے کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ ملکی قوانین کے مطابق وہ نہ تو انڈین فلموں میں کام کر سکتی تھی اور نہ ہی ماڈلنگ کر سکتی تھی۔ اس کے بڑے بڑے ہمدرد تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ وہ کسی طرح UK یا امریکہ وہاں کسی سے شادی کر لے، تب وہ پاکستانی قوانین کی زنجیروں سے آزاد ہو جائے گی۔ وہ ایک بار ماڈلنگ کے لیے لندن گئی تو ایک پاکستانی دلال نے کنور مہیش ورما سے اس کی ملاقات کرائی۔ کسی کو پاکستانی دلال کہا جائے تو اپنے حب الوطنی کے جذبے کو ٹھیس پہنچتی ہے، لیکن کیا کیا جائے، طوائفیں اور دلال ہر ملک میں ہوتے ہیں۔ کنور مہیش ورما نے اسے دیکھا تو کہا، واہ کیا آئیڈیل بیوٹی ہے، اپنی نئی فلم کی ہیروئن کے لیے ایسا ہی چہرہ اور ایسا ہی فگر چاہیے، تم ماڈلنگ کرتی ہو، کیا ایکٹنگ کا تجربہ ہے؟ وہ یہ سن کر خوش ہو گئی کہ کنور مہیش ورما کو اس کا چہرہ اور اس کا فگر پسند آیا ہے۔ وہ بولی، میں کئی ٹی وی ڈرامے اور سیریل کر چکی ہوں، ٹی وی اور فلموں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، تم نے انڈین ہیروئنوں کو دیکھا ہوگا، وہ بجلی کی طرح رقص کرتی ہیں اور کم سے کم لباس میں بجلیاں گراتی ہیں۔ میں نے باقاعدہ ڈانس سیکھا ہے، آپ ایک گانا مجھ پر پکچرائز کریں، آپ میرا ڈانس دیکھ کر مادھوری کو بھول جائیں گے۔ میں اپنے ڈائریکٹر سے تمہیں ملاؤں گا، لیکن تمہیں لندن کی شہریت حاصل کرنے کے لیے کسی انگریز سے شادی کرنی ہوگی، کیا تم کرو گی؟
میں انڈین اسکرین پر آنا چاہتی ہوں، جو کہو گے وہ کروں گی، لیکن کون انگریز مجھ سے شادی کرے گا؟ میں یہاں کسی کو نہیں جانتی۔ اس کی فکر نہ کرو، یہاں سے بے روزگار اور کلاش انگریز بھی ہیں جو چند پاؤنڈز میں بک جاتے ہیں۔ میں تمہارے لیے کسی کو خریدوں گا۔ تمہاری سے کورٹ میرج ہوگی، لیکن وہ تمہیں ہاتھ نہیں لگائے گا، تم صرف میری راتیں رنگین کیا کرو گی۔ وہ راضی ہو گئی۔ 2 دنوں کے اندر ایک انگریز سے شادی بھی ہو گئی اور اسے وہاں کی شہریت بھی حاصل ہو گئی۔ وہ کنور مہیش ورما کا دل خوش کرنے لگی۔